بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم آج بات کریں گے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ سمنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سبھی راجے اس کے لیے جاگیری وقف کرتی، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنوارے رہتی اور انہیں دیوداسیہ کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کی قندیلوں میں جڑی اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتی تھی۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اس دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندو نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہے تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمان کی کام آئے گا۔ یہی کرنے میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی بھی کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہمیں اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت پروش کہے گی، جبکہ میری چاہت دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتی ہی محمود بت شکن کی توحید غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومنات کی دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کی گئی تو اس کی پیٹھ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اس مال غنیمت کہتا ہے، اور آج بھی کافروں کی اولاد سلطان پر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔